فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تو اگر آدمی کی زندگی حق پر چلتی ہے اور حق کی محنتوں پہ چلتی ہے تو پھر اللہ اپنی قدرت کے وہ تماشے دکھلاتے ہیں، پھر بے نیازی کی اس بلندی کے اوپر پہنچاتے ہیں. اور دن بھر بھوکے رکھ کر آقا نے تربیت کا سامان فرمایا، اور ایسے وقت کے اوپر جب کہ افطار کا وقت قریب ہو تو یہ اس بات کی خوشخبری دے دی کہ دیکھو افطار کے اندر ایک تو ہم نے تمہارے لیے لذتوں کو چھپا رکھا ہے، ایک افطار میں ہم وہ لذت دیتے ہیں جو سال کے 11 مہینے اچھے اچھے مرغن کھانے میں تم کو وہ مزہ نہیں آتا جو ہمارے نام پہ روزہ کھولنے میں تمہیں لذت اور عزت ادا ہوتی ہے. اور دنیا میں لذت افطار دیں گے، آخرت میں لذت دیدار دیں گے، اپنے دیدار کی لذت عطا فرمائیں گے. اسی لیے بعض محدثین نے باریک دین باتیں فرمایا اللہ کے دیدار کی لذت کی کیفیت کو افطار کی لذت میں تلاش کرو. اس کے علاوہ کی لذتوں میں اللہ کے دیدار کی لذتوں کا آدمی کو پرتو نہیں پڑتا ہے. تو اس طرح اللہ پاک نے اس ماہ مبارک سے اپنے معرفت کے رشتے کو اور اپنے قرآن کی طاعت کے رشتے کو اور اپنے تقوی کے خزانوں کے دینے کے داغ و دہش کے بہانوں کے کھلوانے کو اس مبارک مہینے سے جوڑا. اگر تم اس راستے میں پڑ جاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم سے پہلوں پر بھی ایمان والو ہم نے روزے فرض کیے اور تم پر بھی کیے، اس لیے کیے تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ. اب تقوی کا راستہ زندگی کے اندر آئے گا تو تقوی کیا کہ احتیاط کی زندگی گزارو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اور ڈرنے کا مفہوم یہ نہیں کہ آدمی درندوں سے بھی ڈرتا ہے، چیتے اور شیر سے بھی ڈرتا ہے. تو ڈر سے مراد یہ کہ ان کا ادب، ان کی محبت اور ان کا لحاظ آئے. ایک شریف اولاد اپنے باپ سے بھی ڈرتی ہے، تو باپ کو سانپ سمجھ کے نہیں ڈرتی اور درندہ سمجھ کے نہیں ڈرتی، اس کے انعامات کو دیکھ کے ڈرتی ہے کہ میرے باپ کے احسانات مجھ پہ کتنے ہیں. ایک بالش نے مجھے جوانی کی عمر تک پہنچایا اور میری زندگی کو ان اعمال کے قابل کیا. میرے اندر کی صلاحیتیں اس کی شفقت اور محبتوں کا نتیجہ ہے. اس کے نتیجے میں اس اولاد کی نگاہوں میں ماں کی اور باپ کی عظمت آتی ہے اور ان کی قدر و منزلت آتی ہے. اسی لیے آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جب تمہاری زندگی فطروں میں مبتلا ہو جائے گی، بدعمالیاں تمہاری زندگی کو گھیر لے گی، خواہشات کے تم غلام بن جاؤ گے، آخرت سے تم بے خبر ہو جاؤ گے، تو تمہاری زندگی جن بدعمالیوں میں آئے گی اور دنیا تمہارے ہاتھوں سے جہنم نما بنے گی، ان کی علامتوں میں ان علامتوں کو بھی گنایا. اور آگے فرمایا بر صدیقہ و جفا اباہ، فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَبْقَى أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ. تم دیکھو گے اس زمانے کا حال کہ لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے. اور فرمایا اس زمانے میں تم دیکھو گے کہ بدعمالیوں کو دور دورہ بڑھے گا اور آدمی دنیا میں رہ کر اپنے احتساب سے، آخرت کے حساب و کتاب سے اور اپنی موت کے انجام سے اور اللہ کی بندگی کی شان سے اور نبی کی غلامی کی پہچان سے اپنی زندگی کو محروم کر لے گا. تو اس کے نتیجے میں یہ بدعمالیاں آئیں گی کہ وہ اپنی بیوی کی اطاعت میں ماں کی نافرمانی کرے گا. اور فرمایا بر صدیقہ و جفا اباہ، دوستوں کی دینداری کرے گا، باپ کے ساتھ غداری کرے گا. تو آج کون سا خاندان ہے، کون سی بستی ہے جن میں لوگ آنسو نہیں ٹپکا رہے، دل ان کے مچل نہیں رہے، کلیجے ان کو منہ پہ نہیں آ رہے، اور زندگی بھر کے بعد میں بڑھاپے کے اندر اپنی اولاد پہ اپنی خوشی کا ماتم کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کو راحت ملتی وہ غم کے اندھوں کے اندر گرفتار ہے، اس لیے کہ ان کی زندگیاں اس ایمانی راستے پہ نہیں ہے. اور آقا نے فرما دیا جس کا ارشاد کا خلاصہ ہے اگر تم اللہ کے مطیع و فرمانبردار بنو گے تو اللہ تمہاری اولاد کو تمہارا اطاعت گزار بنائے گا، اور اگر تم اللہ کے نافرمان بنیں گے تو تمہاری نسلیں تمہاری نافرمان بنے گی. تو ایک سے دوسرے کو رابطہ دیا. تو میرے دوست اور میرے بزرگوں، اس مبارک مہینے کے اندر وہ اعمال کا خزانہ قرآن پاک ہمارے کانوں میں پڑھوایا تاکہ تمہیں اعمال کی طاقت معلوم ہو، اعمال کے اللہ کی برکت معلوم ہو. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے ساتھ ہونے کا راز بتلا رہے ہیں. تم اللہ کے دین کے کام آ جاؤ گے، اللہ تمہارے کام آئے گا، اور اللہ تمہارے کام آئے گا تو تم کو ثابت قدم کر دے گا، تمہاری زندگیوں کو جما دے گا، اور تم حالات میں ناگواریوں کے اندر بچل نہیں جاؤ گے، اور حالات کی اونچ نیچ پہ تم اللہ سے بدگمان نہیں ہوں گے. اللہ نے تو شاہانہ اعلان کیا اور اپنا کریمانہ اعلان سنایا، اور اس بات کو فرمایا من لم یرضى علی قضائی ولم یرضى علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی. حدیث قدسی کا خلاصہ ہے جس میں حق تعالی شان اپنے بندوں سے فرماتے ہیں
اگر کوئی میرے فیصلے پہ راضی نہیں رہتا اور میری آزمائشوں پہ مطمئن نہیں رہتا بلکہ بدگمان ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ اگر میں رب ہوں تو میں حاکم ہوں، مجھے حکم دینے کا حق ہے، اور میرا حکم میں حکیم ہوں، حکمت سے خالی نہیں ہے، میں تمہاری تربیت کے لیے دیتا ہوں اور میں تمہاری پاکی اور بلندی کے لیے دیتا ہوں۔ اب یہ راستہ اللہ پاک رمضان کا بتلا ہے کہ تم ناگواریوں کو جھیلنے کے عادی بنو، کبھی پیاس کی ناگواری کو، کبھی بھوک کی ناگواری کو، کبھی حالات ایسے آ جائیں کہ کوئی تم حق کے اوپر ہو اور کوئی ناحق تم سے الجھ جائے تو کہہ دو یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے بدلے اللہ جنت دینے کا اعلان کیے۔ لہذا میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں حق پہ ہوں، میں اپنے بھائی کو معاف کرنے اور اس کو درگزر کرنے پہ تیار ہوں۔ تو امت کو صابرانہ راستہ بتلایا، ایمانی جواہر پارے اس کی زندگی میں پیدا کیے گئے کہ دیکھو اپنی زندگی کو ایسے چلاؤ، اور صبر صرف کھانے اور پینے میں نہیں، اور صبر صرف آدمی کے روزے اور قرآن پاک کی تلاوت سننے میں جاگنے میں نہیں، بلکہ یہ صبر زندگی کے اندر آئے اور ہر نافرمانی کے اندر آدمی کو صابر بنائے کہ وہ نیکی پہ جمع رہے اور نافرمانی کے اندر آنے والی گدگداہٹ کو برداشت کرے اور بدی کے اندر آنے والی وہ فتنوں سے اپنی زندگی کو ہوش میں لائے۔ اس کے اندر اگر دوست احباب اس بدی کا ساتھ دے رہے ہیں، اس گناہ کے اندر ہمت بنا رہے ہیں، تو نیکی پہ جم جانا، اس جمنے کا نام صبر ہے کہ آدمی اللہ کے بھروسے پہ جمع رہے۔ اب مثلاً شادی کا وقت آ گیا، اب دوستوں کا تقاضا ہے، عزیزوں کا مطالبہ ہے، خود اپنی طبیعت کی گدگداہٹ ہے، یہ بھی کوئی شادی ہے کہ سیدھے سادھے انداز میں ہو جائے، جس میں نغمہ نہ ہو، جس میں سرور نہ ہو، جس میں رقص نہ ہو، جس میں دولت کا بہانہ نہ ہو، جس میں نام و نمود نہ ہو، جس میں روشنیوں کی چاندنیوں کی چادریں تاننا نہ ہو، یہ بھی کوئی زندگی اور خوشی ہے؟ تو ایسے موقعوں پر اللہ کے حکم کو دیکھنا، اسراف سے بچنا، نام و نمود سے پاک ہونا، سیدھے سادھے راستے پر زندگی کو ڈالنا، جس کے اندر فرعونیت کے انداز میں شادی ہوتی اسے شریعت کے انداز پہ پورا کرنا، اور اس بے محل خرچ ہونے والے پیسوں میں مخلوق کے اندر بے شمار حاجت مندوں کو تلاش کرنا، ان کی ضرورتوں میں کام آنا، یہ راستہ امت کو دیا گیا کہ یہ امت ایمان کی اور اعمال کی محنت پر چلے اور اس کی زندگی میں آخرت کی فکریں پیدا ہو اور یہ قدم قدم پر ایمان کے لیے اپنے آپ کو چلائے۔ نتیجے کے اندر امت کا مال بھی اللہ کی رضا پر لگا، امت کی جان بھی اللہ کی رضا پہ لگی۔ ایک روزہ کیا بن گیا، ایک اللہ کا پاک کلام نگاہوں میں کیا بچ گیا اور دل میں کیا اتر گیا اور کانوں سے کیا ٹکرا گیا۔ اب یہ قرآن کہیں کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم، کہ کیا تم اس دنیا میں یہ سمجھ رہے ہو کہ بے مقصد کے پیدا کر دیے گئے اور تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جائے گا؟ لہذا اس دن کی تیاری کرو جس دن تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جن طاقتوں پہ تم ناز کر رہے ایک ایسی طاقت کے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا کہ تمہاری طاقتوں کی ہوا اکڑ جائے گی اور تم کے سے زیادہ تم بے وزن ہوگے۔ اس دن تمہارے سوال جواب کا کیا ہوگا؟ تو قرآن ہم کو آخرت یاد دلا رہا کہ دنیا میں ہم نے تمہیں بے لگام نہیں چھوڑ دیا اور تمہیں یوں ہی نہیں پیدا کر دیا کہ جو چاہے کر لو، اپنی زندگی کو گزارو۔ پھر یہ قرآن ہماری تربیت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ایک راستہ قرآن ایمان والوں کو دے رہا اور دعوت ایمان والوں کو دی جا رہی ہے، کافروں کو نہیں دی جا رہی ہے، بت پرستوں کو نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہے کہ تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اور جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اس پہ بھوک سے بچنے کا تو انداز ہے اور ضرورتوں کے پورا ہونے میں آدمی کے روٹی کے پورا کرنے کا انداز ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آخرت کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ جہنم سے بچاؤ، اور ہم کیا جانتے ہیں؟ بھوک سے بچاؤ۔ اللہ تو ہم کو یہ بتلا رہے کہ نہیں، تم اس اصلی زندگی کو جانو۔ یہ بھوک و پیاس تو ایسی جیسے روزے میں گزر گئی، افطار میں بھول گئے کہ بھئی کیا بھوکے تھے، کیا پیاسے تھے، اب انداز بدل گیا۔ اسی طرح دنیا کی بھوک و پیاس اور دنیا کی تنگیوں کو شائدگی یہ تو موت پہ ختم ہو جائے گی، اور وہاں پر تو حدیث پاک کا خلاصہ ہے فرشتہ کھڑا رہے گا اور آنے والوں کو دیکھتا رہے گا اور دیکھ کر وہ پکارے گا اور یہ کہے گا کہ آنے والے لوگ رو رہے ہیں، بے قرار ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا چھوڑ کر آیا، تو مکان چھوڑ کر آیا یا نہیں آیا، اور مال چھوڑ کر آیا کہ نہیں آیا، اور کوئی کاروبار چھوڑ کر آیا کہ نہیں آیا۔ اب مرنے والے پہ رونے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کر آیا، اور وہ فرشتہ کہتا ہے ہم یہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے کہ تو کیا چھوڑ کر آیا، ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ تو کیا لے کر آیا، تو ایمان لے کر آیا یا شرک لے کر آیا، تو توحید لے کر آیا یا کفر لے کر آیا، تو اپنے نبی کی اطاعت لے کر آیا یا بغاوت لے کر آیا۔ ہم اس کے اوپر تو تیرے لیے اللہ کے فیصلے بتلائیں گے، ہم تو یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں
تو جو کچھ چھوڑا وہ تو چھوٹ گیا. تو ہم کو تو یہ راستہ بتلایا گیا کہ روزے کی بھوک چھوٹ گئی اور روزے کی پیاس چھوٹ گئی اور افطار کے ساتھ یہ دوسری دنیا کی لذتوں اور برکتوں میں پہنچ گیا. اسی طرح جو آدمی اپنی زندگی کو پاکیزہ گزارے گا دنیا کی بھوک و پیاس چھوٹ جائے گی اور دنیا کے رنج و غم بھول جائے گا اور دنیا کی ساری چیزیں نکل جائے گی. اسی لیے آقا نے امت کے حوصلے بڑھائے, ایسے حوصلے بڑھائے کہ صحابہ کا مجمع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ارشاد فرما رہے. ان کا خلاصہ یہ تھا من رضی بالقلیل من المال رضی اللہ سبحانہ تعالی بالقلیل من الاعمال اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرما دیا, سمجھا دیا, یاد رکھو جو آدمی اس دنیا کی زندگی میں تھوڑے مال پر اپنے اللہ سے راضی ہو جائے گا اللہ قیامت کے میدان میں تھوڑے اعمال پر اس سے راضی ہو جائے گا. صحابہ کہتے ہیں عید ہو گئی, افاق ہماری زندگی کی اعزاز اور عزتوں کی بلندی کا مینارہ بن گیا. ارے یہ فاقے جس میں ہم گھبرا رہے تھے اور یہ بھوک جس میں ہم پریشان ہو رہے تھے اور یہ تنگی جس میں ہم بدگمان ہونے کے لیے نفس ہم کو میلان پیدا کر رہا تھا, آقا نے تو اس کا راستہ ہم کو بتلا دیا. اگر تم تھوڑی دنیا پہ راضی ہے حق تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو میری تقسیم پہ راضی رہا, میری حکمت تھی میں نے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا, کسی کو لے کے آزمایا کسی کو دے کے آزمایا, لیکن تیری نگاہیں میری مخلوق پہ بدنگاہی پہ نہیں گئی اور تم دوسروں کے مال پہ راہ نہیں ٹپکایا اور ان کے مقابلے میں اپنے اعمال کو نہیں جاڑا, میرے فیصلوں پر تو راضی رہا. آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ کرم کی چادر بچھاتا ہوں. جب تو میری تھوڑی دنیا پہ راضی ہو گیا میں تیرے تھوڑے دین پر راضی ہوں. یہ دین اس لائق نہیں کہ اس کا حساب و کتاب لیا جائے. جہاں مغفرت کا اعلان ہے اور جنت کے فرشتے طرح استقبال کرتے ہیں, اس وقت بندے کو جو خوشی اور لذت ہوگی اس کا اندازہ اس دنیا میں ساری مخلوق مل کے نہیں کر سکتی. اسی لیے فرمایا وہ رحمت والے نبی قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں لوگوں کو اٹھائیں گے تو جب سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو اپنے اطاعت گزار اندھے بندوں کو اٹھایا جائے گا اور ان نابیناؤں کا لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا اور ان کو اللہ آگے بلائیں گے. فرشتے حیران ہوں گے کہ ان کو پہلے بلایا جا رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑھاپے میں آنکھیں چلی گئی تھی اور آپ نے اس حالت میں اللہ کے فیصلے پر اپنی رضا کا اظہار کیا تھا اور فرمایا تھا مولا آپ جس حال میں رکھے میں آپ کا بندہ اور غلام ہوں, میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں اور میں آپ کی مرضی پہ اپنی بقیہ زندگی کو چلاؤں گا. حق تعالیٰ شان حضرت شعیب کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمائیں گے اور سارے نابینا انسانوں کو ان کے پیچھے لگائیں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کی آنکھوں سے بجلیوں کی طرح روشنی نکل رہی ہوگی اور اللہ کہیں گے اے میرے بندو تم وہ ہے کہ دنیا میں نے تمہاری آنکھیں چھینی تھی, تم میرے فیصلے پہ راضی رہے, آج میں تمہاری آنکھوں کو اپنے دیدار کی طاقت عطا کروں گا اور پہلے میں تم کو اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا اور وہ صبر کا بدلہ آج میں تم کو دوں گا. اب ان کو پہلے بلایا جائے گا, لوگ رش کر رہے ہوں گے, علماء حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہوگا کہ ہم کو نہیں پکارا گیا ان کو پکارا گیا. پھر حق تعالیٰ کہیں گے کہاں ہیں وہ جزام کے بندے اور کہاں ہیں وہ برس کے بندے جن کو لوگ چھونے سے گھبراتے تھے اور جن کے مرض کو دیکھ کے لوگ کترایا کرتے تھے. ایک بڑی تعداد کے اندر ان کا طبقہ اٹھے گا اور جب وہ اٹھے گا تو حق تعالیٰ شان اپنے نبیوں میں اپنے نبی کو پکاریں گے کہ کہاں ہے ہمارے نبی ایوب جن کا صبر ایوبی مشہور تھا, جو زندگی کے برسوں خدا کی بیماریوں کو گوارا کرتے رہے اور ان کو جھیلتے رہے یہاں تک کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے. وہ کیڑے کسی دھکے سے نیچے گر جاتے تو مسکراتے ہوئے کیڑوں کو اٹھاتے تھے اور اپنے جسم کے زخموں میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کی مخلوق جب اللہ نے میرے بدن کو تمہاری غذا بنایا تو تم کہاں بھٹکتے آؤ اور میرے بدن کے اندر پہنچ جاؤ. میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اس کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں کر سکتا, اس کی ملک ہوں. ملک کو کبھی مالک سے لڑنے کا اختیار نہیں ہے. یہ زمین ہے, اگر اللہ نے کسی کو اس کا مالک بنا دیا, اس نے یا ممبر بنایا یا مسلح بنایا یا بیٹھنے کی جگہ بنائی, وہاں طہارت خانے اور بیت الخلاء بنایا, اب زمین اس پہ لڑے کہ کیا قیامت ہے کہ آپ نے اس کو مسجد بنائی, مجھے بیت الخلاء بنا دیا, مجھے وہاں رکھنا تھا, اسے یہاں رکھنا تھا. بھائی تو ہماری ملک ہے, جہاں چاہے ہم اختیار کر لیں. تو بندہ اللہ مالک ہے اور یہ ان کی ملک ہے, تو ملکیت کے اعتبار سے چلے. مولا آپ جیسے مجھے رکھنا چاہتے ہیں میں اس پر راضی ہوں. تو پھر اللہ اپنی قدرت کا تماشا دکھلاتے ہیں. چنانچہ پھر یہ سارے بیمار آگے بڑھیں گے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر جھنڈا ہوگا. حق تعالیٰ کہیں گے ہمارے یمین سیدھی جانب میں آ جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ, یہ عزت کی جگہ ہے اور ہم نے تمہارے ساتھ کرم کیا. جتنی بیماریوں میں دنیا تم سے کتراتی تھی اور لوگ تم سے نفرت کرتے تھے, آج اللہ اپنے خزانوں سے اپنی محبت تمہارے اوپر انڈے لے گا. تو یہ محبتوں کے خزانے عطا کیے جائیں گے اور اللہ دکھلائیں گے. علماء امت کہیں گے جن کی زندگی حق پر چلی, ایمان کی محنتوں میں چلی, آخرت کے فکروں میں چلی,
اللہ کے بندوں کو حلال و حرام سمجھانے میں چلی اور اللہ کے بندوں کو حق کی محنتوں میں ڈالنے میں اپنے آپ کو تھکایا اور اس عزت دار دین کے لیے اور اس عزت والے کی رضا کے لیے اپنی عزتوں کو قربان کر کر اپنی زندگی کو چلاتے رہے، ان کی طرف حق تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور کہا جائے گا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تمہیں بلائیں، بے شک تم نے صبر دنیا میں ان کو سکھایا تھا، حوصلے ان کو بتلائے تھے، لیکن ابھی بہت ہیں جن کی شفاعت اور سفارش کرنی باقی ہے، جب تک کہ تم سب کو جہنم سے نکال نہ لو اور سب کو میری ناراضگی سے ہٹا کے رضا پہ ڈالنے کی سفارش نہ کر لو، اس وقت تک حشر کے میدان میں تمہیں کھڑے رہنا ہے اور تم کو سب کو لے کے جانا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ اپنے محبوب بندے اور دین کی محنت کرنے والوں کی عزتوں کو بھی بلند فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ اللہ کا پاک کلام وہ ہے جو ان چیزوں کو بتلا رہا ہے کہ آخرت اس وسیع دنیا کا نام ہے جو ابد الآباد ہے، جس کا کوئی کنارہ اور حد انتہا نہیں ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں تم اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ، جیسے ماہ مبارک میں تم آ گئے تو یہ مہینہ تمہارے دل کے سکون کا ہو گیا، طبیعتوں کے چین کا ہو گیا، قلب کی راحتوں کا ہو گیا۔ روحانی نعمتیں تو ملتی ہیں، جسمانی نعمتیں، جسمانی سہولتیں اتنی کہ ہر آدمی ٹٹول لے تو پتہ چلے گا سال کے 11 مہینے جو بیماریوں کی افتاد ہے، رمضان میں اللہ پاک اس کے مقابلے میں ہلکا رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی جو برکتیں رمضان میں دکھتی ہیں، جو مریضوں کو بشاشت دکھتی ہے، وہ اور زمانے میں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ ظاہری برکتیں بھی دیتے ہیں، باطنی انوار سے بھی نوازتے ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ بندہ میری مرضی کے اوپر آ گیا۔ اور یہی سکھانا ہے تقوی اور طہارت کی بنیاد پر کہ تم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پہ گزار لو اور اللہ کی منشا کے اوپر اپنے آپ کو چلا لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنتیں انہی بنیادوں پہ تھی کہ یہ امت اللہ کی مرضی کے اوپر آ جائے اور آخرت کی فکروں کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ اس کے لیے آپ نے اپنی راحتوں کو قربان کیا، اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کیا، اپنے شہیدوں کو مشقتوں اور مجاہدوں میں ڈالا، اپنے لاڈلے صحابہ کو قربانی کی محنتوں پر اٹھایا، کبھی ان کی طبیعتوں میں پست ہونے نہیں دیا۔ جیسے رمضان کا مہینہ آیا، ارے بھائی 4 بج گئے اور طبیعت میں تھکاوٹ آ گئی اور پیاس کی شدت ہو گئی یا بھوک کی بے چینی ہو رہی تو بچوں کو بڑے حوصلے دلاتے ہیں، ارے بیٹا 4 بجے تک کھیل لیے، 2 گھنٹے کے لیے گھبرا گئے، اب 2 گھنٹے میں اذان ہو جائے گی، 2 گھنٹے میں افطار کا وقت ہو جائے گا، بھائی ہمت سے رہو، اللہ تمہارے کام بنا دے۔ تو جیسے روزے کے اندر ہمتوں کو بڑھایا جاتا، ایمان میں آقا نے امت کی ہمتوں کو بڑھایا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے کنارے کھڑے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا خباب کیا بات ہے، کیسے تمہاری طبیعت بے حال ہو گئی اور کیوں تم اس درجے رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول ایمان لائے اتنے دن گزر گئے، آگ کے شعلوں پہ لٹایا گیا، پتھر کی چٹانیں سینے پہ رکھی گئی اور اسی حالت کے اندر ہماری گردن میں ڈوری ڈال کے گھسیٹا گیا۔ یہ مصیبتوں اور مصائب آئے دن آتے ہیں، پتہ نہیں پھر تک کون پکڑ لے گا اور کیا ہوگا، تو کب تک یہ مشقتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ تو آقا دعا دے دیتے، ہمت بڑھا دیتے اور یہ کہتے خباب اب اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں لے رہے ہیں، اب اس میں سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم جیسے کمزوروں کو نمونہ دکھلانا تھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا بلکہ آپ کا چہرہ جلال میں آ گیا۔ فرمایا خباب تھوڑی سی محنتوں پہ گھبرا گئے اور تھوڑی سی تکلیفوں میں پریشان ہو گئے، کیا پچھلے نبیوں کے واقعات تم نے نہیں سنے جن کے بدن کے گوشت کو لوہے کے کنگھیوں سے کھینچ دیا گیا اور جن کو آگ کے فرشوں پہ ڈال دیا گیا، جنہیں زندہ حالت میں آرے سے جو بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے؟ ان قربانیوں کے مقابلے میں کیا قربانی ہوئی؟ اللہ کے بھروسے پہ راضی ہو، اللہ اپنی قدرت سے تمہیں حوصلہ دے گے۔ یہ کہہ کر امت کے حوصلوں کو بڑھایا تاکہ امت ایمان کی محنت اور آخرت کی فکروں میں پست ہمت نہ ہو اور اس راستے پہ چلے۔ حالانکہ آقا نے یہ ساری نعمتوں کی خوشخبریاں دی تھی کہ مدائن فتح ہوگا اور فارس کے خزانے تمہارے ٹھوکروں میں آئیں گے، ایران ٹوٹے گا، تمہارے تلووں کے نیچے آئے گا، روم کی طاقتیں پاش ہوگی اور تمہارے قدموں میں آئے گی۔ لیکن ایسے موقع پر آپ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا کہ اس بے حیثیت دنیا سے اپنے پاکیزہ صحابہ اور شہید امتیوں کی اتنی بڑی نعمتوں کا کیا مناسبت اور تقابل کیا جاتا۔ اس لیے کہ دنیا تو اول آخر بے حیثیت ہے، بے اعتبار ہے، اس کا تو کوئی مقام اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اتنی بے حیثیت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں جا رہے ہیں اور دین کی محنت میں، اللہ کے راستے کے سفر میں، اور پسینے میں شرابور ہے اور گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، اتنے میں ایک ہرے بھرے باغ کی لہلہاتا منظر نظر آ گیا۔ میٹھے پانی کے چشمے وہاں پر تھے، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آنے لگے، بات کھینچ لی، ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے، حسرت کے ساتھ اس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اے دنیا تو ان کو دھوکہ دے، وہ تیری طلبگار ہے، ہم تو آخرت کے مشتاق ہیں تیرے دھوکے میں نہیں آنے کے۔
پھر اس کے بعد ایک شعر پڑھا جس کا خلاصہ یہ تھا، اللہ نے تیرا خمیر عجیب بنایا ہے، اگر تجھے حلال سے لو تو یا حرام سے لو، کسی پہلو بھی تیرے ساتھ کوئی چین نہیں ہے، اگر تجھے حرام سے لو تو عذاب سے خالی نہیں، اور تجھے حلال سے لو تو حساب سے خالی نہیں، تیرا خمیر ہی عجیب ہے، تو تجھ سے محبت کیا کریں، کس میں طاقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دے، یہ کہہ کے اپنے چہرے کو پھیرا اور پھر دین کے تقاضے پہ اپنے آپ کو آگے بڑھا لیا۔ تو جو دنیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بے حیثیت بچرائی، تو وہ ایمان کے بدلے میں دنیا کو، اور قربانی کے بدلے میں چیزوں کو، اور مجاہدوں کے بدلے میں مال کے ٹکڑوں کو نہیں بترایا، بلکہ اس کے بدلے آخرت کی خوشخبری دی، جنت کی نعمتوں اور انواع و اقسام کی دی، بشرطے کہ تم اللہ کی مرضی پر چلو۔ تو یہ ماہ مبارک اور یہ ماہ رمضان ہمیں اللہ کی مرضی پہ جینے اور مرنے کا راستہ بتلاتا ہے، اور اللہ کی مرضی پہ جینے کا سلیقہ جسے موت تک پاک کرنے کی تربیت رمضان میں دی گئی، لیکن یہ خبیث حالات کا گھروں میں آ جانا، اور یہ ٹی وی کے بدترین مناظر کے آ جانا، اور ایک مرد ہے کہ عورتوں کا نظارہ کر رہا ہے، ایک عورت ہے کہ مردوں کی تھرکتی تصویروں کو دیکھ رہی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس نے نامحرم مرد اور عورت کو دیکھا تو نامحرم مرد کو دیکھنے والی عورت یہ آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو رہی ہے، اور نامحرم عورت کو دیکھنے والا مرد یہ آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو آدمی دیکھے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں کے زنا میں گھرانے چل رہے ہوں، کانوں کے زنا میں گھرانا چل رہا ہو، اور زبانوں کے نگاہ میں گھرانا چل رہا ہو، اور خیالوں کے زنا میں آج امت مبتلا ہو، اور یہ سمجھ رہے کہ روزے کی برکتیں نہیں آ رہی، دعا کی قبولیت نہیں مل رہی، رمضان کی رحمتیں ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہو رہی ہے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لاڈلی بیٹی کے دروازے پہ گئے، سیرت کی کتابیں شاہد و عادل ہیں ان واقعات سے، اور گئے تو چوکھٹ سے پلٹ کر آ گئے، اور چوکھٹ سے پلٹ کے آنے پر لاڈلی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردارن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگی۔ علی آئے اور اپنی بیوی کو روتا ہوا غمزدہ دیکھا، تو پوچھا تو پتہ چلا ابا جان آئے تھے، اور دروازے سے واپس لوٹ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبی میں سیدنا علی پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول، فاطمہ کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس کی ہچکیاں رکتی نہیں، اس کی ہچکیاں ٹھہرتی نہیں، اور وہ غمزدہ ہے کہ ابا جان آئے اور چوکھٹ سے پلٹ کر چلے گئے۔ فرمایا علی تمہارے گھر کے دروازے میں جو پردہ پڑا ہے اس کے اندر تصاویر ہے نقش و نگار کے بیچ میں، اور جس گھر کے اندر تصاویر لٹکتی رہتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب اللہ اس گھر میں داخلے کو پسند نہیں کرتے اور اپنے رحمت کے فرشتوں کو داخلے کی اجازت نہیں دیتے تو اللہ کا نبی کیسے داخل ہوگا؟ میں بھی داخلے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت علی نے فرمایا آقا کیا کروں؟ فرمایا اسے پھاڑ دو، ٹکڑے کر دو، اسے رون دو اور پیروں میں چلنے کی چیز بنا دو، اور تصاویر کی زینت سے اپنے گھر کو پاک کر دو۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اگر تصاویر کی زینت دو جہاں کے سردار اللہ کے لاڈلے نبی کی چہیتی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردارن کے گھر میں آ جائے تو اس گھر میں آقا داخل نہیں ہوتے، تو رمضان المبارک میں رحمت ہمارے گھروں میں کہاں داخل ہوگی؟ رحمت آئے گی لیکن گھر کی چوکھٹ پہ رک جائے گی، اور گھرانے روزے کے بعد، نماز کے بعد، تلاوت کے بعد اللہ کی رحمتوں سے خالی ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ حلال و حرام کی تمیز سے آنکھیں بے نور ہو گئیں، حق و ناحق کے پہچاننے سے ذہن مفلوج ہو گئے، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے سے عقل کند ہو گئی، اور اللہ کے دین کی حفاظت اور بے دینی سے بچنے کے مسئلے میں غیرت ایمانی لٹ گئی، اور حمیت اسلامی اجڑ گئی، اور کوئی احساس نہیں رہا کہ ہائے ہماری زندگی میں کیا ہو رہا۔ زبانوں سے اللہ اور اس کے نبی کی محبت کے دعوے ہیں، اور گھرانوں میں یہودیت پڑ رہی ہے اور نصرانیت پہ اولاد کی پرورش ہو رہی ہے، اور کوئی احساس نہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں کن کن کو داخل کر لیا۔ اگر میرے اور آپ کے گھر میں کوئی جھانک لے اور قدم رکھ لے تو آنکھوں میں خون اتر جائے گا، بدن گرما جائے گا، آدمی زندگی پہ کھیل جائے گا کہ کیسے مجال ہوئی کہ تم نے ہمارے گھر میں جھانکا اور قدم رکھا۔ لیکن آقا کے گھر میں یہود آ گئے، اور آقا کے گھر میں نصرانی تہذیب و تمدن آ گیا، اور آقا کے گھر میں بت پرستوں کی تمنائیں اور چاہتیں آ گئیں، اور ہماری پیشانیوں پہ شکن نہیں پڑا اور ہمارے دلوں پہ چوٹ نہیں پڑی، اور ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ہم کس رب کے نام لیوا ہیں اور کس آقا کی غلامی کے ہم دعوے کر رہے ہیں۔ محبتوں کا پیمانہ تو یہ تھا کہ آقا کی محبتوں میں صحابہ نے سب کچھ لٹایا، اپنی اولادوں کی زندگی کی بازی لگا دی، اپنی تمنا
تمناؤں کو قربان کر دیا، اپنے جی کے جذبوں کو نچھاور کر دیا۔ ایک ایسے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے جو عمر کے اعتبار سے ڈھل گئے تھے، سعد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، اور چہرے کے اعتبار سے بھی ہونٹ موٹے تھے، ناک دبی ہوئی تھی، غربت کا یہ حال تھا کہ کھانے پینے کا صحیح بندوبست نہیں تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانی اور دین پہ فدا ہونے کے جذبوں کو جانتے تھے۔ فرمایا تیرے تھکے چہرے میں تیری ارمانیں چھپی ہوئی ہیں، بتلا تیری ارمان کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نکاح چاہتا ہوں لیکن کوئی مجھ سے رشتہ جوڑے اس کی امید نظر نہیں آتی۔ آقا نے فرمایا اس کے اندر تو اتنا پریشان ہو گیا، مدینے میں فلاں رئیس کے گھر چلے جا اور ہمارے اس شہید صحابی سے کہنا اللہ نے تمہاری اکلوتی لڑکی کے لیے میرے پیغام کی سفارش کی ہے۔ ایک دم چہرے پہ چمک آ گئی سعد الاسود کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سفارش کر دی، اور گئے تیز تیز اور ان کے گھر پر پہنچے اور پہنچ کے آواز لگائی۔ اب صحابہ وہ تھے اگر اللہ انہیں مال و دولت دیتا تو مٹی کے ڈلوں میں ملانے اور دنیا کی کوٹھیوں کے سجانے اور ظاہر کی آراستگی میں لگانے اور خالی اس دنیا میں خوش ہونے میں مال کو نہیں خرچ کرتے تھے۔ ان کا مال بقدر ضرورت اپنا سر چھپانے، اپنے پردے اور عزت و حیا کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے، باقی مال غریب کی غربت کے لیے، پریشان حال کی حاجت کے لیے، بیمار کی عیادت اور اس کی راحت کے لیے، یتیموں کی سرپرستی کے لیے، مخلوق خدا کی عزتوں کی حفاظت کے لیے، یہ وہ اعمال تھے جس کے اندر امت اپنا مال لگاتی تھی اور اپنی راحت کی چیزوں کو دوسروں کے اوپر خرچ کرتی تھی اور اپنی زندگیوں کو سادگی کے ساتھ چلاتی۔ اب یہ جو پہنچے تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے سادے کچے مکان میں ہے اور مختصر گھرانے میں ہے۔ انہوں نے آواز دی، وہ باہر آئے، فرمایا سعد الاسود کیسے آگے میرے بھائی؟ کوئی ضرورت تھی تو مجھے بلا لیتے، اور تم کیسے تکلیف کی؟ جانتے تھے کہ آقا کے چہیتے ہیں اور یہ میرے گھر آ گئے تو بے قرار فرمایا کہ مجھے بلا لیتے۔ فرمایا نہیں میں آقا کی بارگاہ میں گیا تھا اور آقا نے میرے بارے میں پوچھا اور میرے رشتے کے لیے تمہاری بیٹی سے سفارش کی ہے اور کہا کہ تم تک اس پیغام کو پہنچا دو۔ اب جب یہ بات سنی تو ایک لمحے کے لیے تردد ہوا کہ میری بیٹی اور اکلوتی بیٹی، اور اللہ نے مجھے سہولتیں دی ہے اور راحتوں میں پلی ہے، اور میں ان کے حوالے کر دوں تو پتہ نہیں کیا معاملہ صحیح رہے گا نہیں رہے گا۔ جی میں آیا کہ میں خود بھی آ کے آقا سے مشورہ کر لوں، تو فرمایا سعد الاسود تم چلو، میں پیچھے آ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور میں آ کر اپنا منشا خود ظاہر کر دوں گا کہ میرا منشا کیا ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد وہ آگے بڑھے۔ اب جب وہ آگے بڑھے تو یہ اندر داخل ہوئے تو بیٹی نے اندر سن لیا تو مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی زندگیاں چونکہ دین کے سانچے میں ڈھلی تھی اور اللہ کی مرضی اور آخرت کو پہچانی تھی اور جنت و جہنم ان کی نگاہوں میں بسی ہوئی تھی، اس لاڈلی بیٹی نے پوچھا ابا جان کون آئے تھے؟ فرمایا بیٹا سعد الاسود آئے تھے۔ فرمایا ابا جان انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا بیٹا انہوں نے کچھ کہا ہے۔ تو فرمایا پھر اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں اور اپنا منشا خود ظاہر کر دوں گا۔ فرمایا ابا جان آواز میرے کانوں میں پڑ گئی اور میں نے بھی سن لیا، اور میں آقا کے پیغام کو ٹھکرانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اپنی زندگی کی ظاہر کو نہیں دیکھتی، میں اپنی آخرت کو ڈھونڈتی ہوں۔ اور ابا جان آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کی منشا کے سامنے آنے کے بعد ابھی آپ کا منشا باقی رہ گیا کیا وہ اپنے منشا کو ظاہر کرے؟ ادرک قبل ان یفوت، جلدی کیجئے اس سے پہلے کہ موقع آپ کے ہاتھ سے چھن جائے اور منافقین کی فہرست میں آپ کا نام آ جائے کہ اس نے منشا نبی پہ اپنے منشا کو غالب کیا۔ تو وہ صحابی گھبرا گئے اور کہا بیٹی اللہ تجھے جزائے خیر دے، جب تو راضی ہے تو تیری محبت میں تردد میں پڑا تھا، اور بے شک کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے میں دیر ہو، آقا پہ گرانی ہو جائے اور میرا نام کہیں منافقین کی فہرست میں نہ آ جائے۔ اب یہ دوڑے ہوئے مسجد نبی کی طرف چلے۔ اتنی دیر کی گفتگو میں سعد الاسود آگے بڑھ گئے۔ اب جو مدینے کے مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچے تو سعد الاسود بھی وہاں پہ ملے۔ انہوں نے کہا ساتھ ٹھہر جاؤ، وہ خاموش ہو گئے۔ کہا دیکھو میں آ گیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں، آپ اپنی منشا رکھ دیجیے میں اپنا جواب سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے پکڑ کر کہا سعد اللہ کے لیے رحم کرو، میری بیٹی تیار ہے اور میں آقا کی خدمت میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے منشا کو قبول کر لیا اور آپ کے منشا کے بعد ہمارا کوئی منشا باقی نہیں رہا۔ سعد کا چہرہ جگمگا گیا، چہرے کے اوپر خوشی کی لہریں دوڑ گئی۔ آقا کی خدمت میں دونوں ساتھ پہنچے
اور آقا کی خدمت میں اطلاع دی گئی کہ قبول کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں دعائیں دی، اپنے ساتھیوں کو دیکھ کے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ معاونت کرو اور اس کے ساتھ اس کی محبت میں شریک ہو جاؤ۔ ہر ایک نے بے جگری کے ساتھ ہدایے دیے اور ہدایے اتنے دیے جو ان کی شادی کی ضرورتوں کے لیے بحال کر دے اور ان کو نحال کر دے۔ اس طرح سخاوت کے ساتھ ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت سے دے دیا۔ اب سعد الاسود کو آقا نے اجازت دے دی کہ جاؤ اور جا کر تم اپنے نکاح کی تیاری کر لو اور اپنی اس مجلس کو قائم کر لو۔ حضرت سعد الاسود بازار گئے تاکہ ایک آدھ جوڑا اپنا بنا لوں اور ایک آدھ جوڑا دلہن کے پاس بھیج دوں اور کچھ ضرورت کا سامان اپنے گھر میں رہن سہن کا کر لوں، اس لیے کہ میں بے گھر ہوں اور بے سامان ہوں، کوئی چیز نہیں اللہ نے پہنچا دیا۔ اب یہ مدینے کے بازار میں ہے، اتنے میں الصلاۃ جامعہ کی آواز آئی اور آقا کا قاصد مدینے کے بازار میں آواز لگا رہا تھا، اے لوگوں اللہ کے نبی کے پاس چلو۔ آقا مدینے کے باہر دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ سعد الاسود ایک دم لمحے کے لیے رک گئے اور ان کا بدن تھرکنے لگا اور ان کا ذہن کھٹکنے لگا۔ پھر انہوں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے سعد کیسی عجیب بات ہوگی کہ تیرے اور میرے آقا تو اللہ کے راستے میں چلچلاتی دھوپ میں دشمنوں کی تیر و تلوار کے مقابلے میں ہو اور تو اپنی راحتوں کو پورا کرتا ہوا گھر کے بستر پہ پڑا رہے۔ نہیں یہ تیرے ایمان کو زیبا نہیں دیتا۔ اب پہلے ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے اور جو کچھ اللہ نے اسباب دے دیے اس سے اللہ کے راستے کا سامان لیں گے اور جب زندگی بچے گی تو آ کے اپنی ارمانوں کو پورا کریں گے، ورنہ اللہ ہماری ارمانوں کو آخرت میں پوری کرا دے گا۔ اپنے سینے کی تمناؤں کو دبایا اور بجائے گھر کا سامان لینے کے اللہ کے راستے کا جہاد کا سامان لیا اور پھر تیر و تلوار لی، سواری کا انتظام کیا اور صحابہ کے جتھے میں گئے تو یہ گمان ہوا کہ آقا دیکھیں گے تو محبت میں روک دیں گے اور کہیں گے اے سعد الاسود تو ٹھہر جا، تو میں آقا کے ساتھ رہنے اور دین کی خدمت سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے مجمع میں چلایا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک کپڑے کا ٹکڑا لیا اور نقاب کے طور پر اپنے چہرے پر ڈال لیا اور اس کے بعد صحابہ کے مجمع میں چل کر مدینے کے باہر نکل گئے اور ایمان کی محنت میں دین کے دشمنوں کے مقابلے میں جم گئے اور اس بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ بے شمار ان کی صفوں کو تہس نہس کر دیا، یہاں تک کہ حق تعالی شانہ کی رحمت اتری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ یہ کون جوان ہے جس نے بے جگری سے اپنی جان جھونک دی اور اللہ کی رحمت اس کی قربانیوں پہ ہماری طرف متوجہ ہو گئی اور اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو غلبہ دیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک تیر آیا اور اس جوان کے حلق سے پار ہوا اور دشمن کے اس تیر سے ان کے بدن سے فوارے خون کے نکلے، یہ لڑکھڑاتے اپنی سواری سے گر پڑے اور اسی حالت میں اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب تھے، آپ نے اپنی سواری کو تیز دوڑایا اور قریب آ کے فرمایا یہ کون جوان تھا جس نے بے جگری سے جان دی اور جس کی قربانی پہ اللہ کو پیار آیا اور حق تعالی شانہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ قریب آ کے دیکھا تو چہرے پہ کپڑا پڑا تھا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے کپڑا ہٹایا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے اور آپ بے قرار ہو گئے۔ فرمایا ارے یہ وہ سعد الاسود ہے کہ مدتوں سے اس کی ارمان سینے میں دبی تھی اور آج تک اپنی ارمانوں کو پورا کرنے کا موقع نہیں ملا، اور اب جب کہ اللہ نے اس کے لیے اسباب بنائے تو اللہ کے دین کی محنت اور ہماری محبت اور نبی کی محبت اور دین کے تقاضوں نے اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیا اور یہ اللہ کے راستے میں آ گیا اور اپنی تمناؤں کو سینے میں دفن کیا اور اپنے آپ کو زمین میں دفنانے کے لائق بنا دیا، لیکن دنیا میں کسی تمنا کو پورا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا سعد کے جنازے کو تیار کرو، اللہ کا نبی اس کی جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ جب جنازے کی نماز پڑھائی تو آپ بے حال تھے، آنسو ٹپک رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا مولا گواہ رہنا تیرا نبی اپنے امتی سے راضی ہے اور آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ صحابہ میں کوہرام مچ گیا کہ کاش اس کی جگہ ہم ہوتے اور آقا کی مغفرت کی گواہی ملتی تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ آقا نے جنازے میں آپ نے کاندھا دیا اور اپنے کاندھوں پہ قبرستان تک اور قبر مبارک تک لے گئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے لے جا رہے ہیں کہ یہ انگوٹھوں پہ آقا چل رہے ہیں، پنجے کو نہیں رکھتے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور بے قرار ہیں۔ اور جب جنازہ دفن ہوا اور آپ نے دعا دی اور واپس لوٹے تو کسی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب ہم نے آپ کو آج پہلی بار نئی ادا میں دیکھا، آپ پیر مبارک زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے اور انگوٹھوں کے بل چل رہے تھے۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے سعد کی موت پر اللہ کے وہ ملائکے آج زمین پہ آ گئے جو اب تک کبھی نہیں آئے، اور اللہ نے اتنے ملائکہ کو بھیجا کہ تمہارے نبی کو پورا قدم رکھنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی اور ملائکہ رش کر رہے تھے، اور کہا کہ آپ نے مسکرایا ان کو قبر میں رکھتے ہو۔ فرمایا ہاں میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں آپس میں لڑ رہی ہیں
اور بےتاب ہیں کہ سعد کو ہم لے کے جائیں گے اور سعد کو ہم لے کے جائیں گے۔ میرے دوستو، اس طرح اپنی تمناؤں کو کچلنا اور اپنی مرضی کو قربان کرنا امت کے اس اولین طبقے نے اپنا شعار بنایا، جن کی قربانیوں پر اللہ نے اس دین کو دنیا میں پھیلایا اور حق کی باتیں دنیا میں کے اندر عام ہوئی اور ایمان کی چہل پہل کے اسباب اللہ نے بنائے۔ ایسی تربیت کو یہ مبارک موسم ماہ رمضان کا اور یہ ماہ قرآن کا، اور اللہ اپنے پاک کلام کو سنا رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو اپنی مرضی پہ مت گزارو، بلکہ اللہ کی مرضی کو پہچانو اور آقا کے اشاروں پہ اپنی زندگی کو چلاؤ۔ وہ لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمناؤں میں اپنی زندگی کو چلا گئے۔ جوان بیٹیوں نے اپنے تمناؤں کو قربان کیا اور اس طرح اللہ پاک نے اس بیٹی کے لیے آگے کا معاملہ کیا اور اس جوان کے لیے شہادت اور عزت کی بلندیاں ان کو دے دی۔ اس طرح اللہ کے دین کی محنتوں میں مرد و عورت اور بچے اور بوڑھے سبھی ایمان کی محنتوں میں اپنے آپ کو چلا رہے تھے۔ اور وہ کیسے نہیں چلاتے؟ انہوں نے آقا کی محبتوں کو دیکھا تھا کہ قیامت تک آنے والی خطا کار امت کے لیے آپ آنسوؤں کے سمندر اللہ کی پاک بارگاہ میں نذرانے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ اپنے پاک خون اثر کو ٹپکا کر امت کی مغفرت کو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ رات اور دن ہم گناہ گاروں کے لیے اپنے آپ کو بے چین کر رہے ہیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رات آئے تھکے ہارے آئے، میرے بستر پہ لیٹ گئے، اتنے میں فرمایا عائشہ مجھے چھوڑ، میرے رب کے سامنے کھڑے رہنے دے، مجھے امت کا غم ستاتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہچکیاں لیتے لیتے سینے مبارک تک آنسو اتر گئے، اتر ہو گیا، اور رکوع کیا تو ایسی طویل، اور قیام کیا تو پیر مبارک متورم ہو گئے، اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے گمان ہوا آقا میرے حجرے میں ہے یا اللہ سے ملاقات کر گئے۔ میں بے صبر ہو کر اسی حالت میں آپ کے تلوے مبارک پر اپنی ہتھیلی کو جما دیا۔ جب میری ہتھیلی میں گرمی آئی تو مجھے اطمینان ہوا کہ آقا میرے حجرے میں موجود ہے۔ بلال آئے اور فجر کی اذان دے دی اور آقا سجدے میں پڑے سسکیاں لے رہے ہیں۔ آقا کے پاس حجرے مبارک کی چوکھٹ پہ سیدنا بلال پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ ٹہلتے رہے اور فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اے اللہ کے لاڈلے نبی، امت آپ کے دیدار کی مشتاق ہے اور آپ کی امامت کی منتظر ہے۔ آقا نے سر مبارک کو سجدے سے اٹھایا، سلام پھیرا، اپنے آنسوؤں کو پوچھا، بے حال باہر تشریف لائے، فرمایا بلال کیا تمہارا گمان ہے کہ تمہارا نبی سو رہا تھا؟ نہیں نہیں، امت کے غم نے رات بھر تمہارے نبی کو بے چین کیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت تک آنے والی اپنی کمزور امت کی مغفرت کو مانگ رہا تھا۔ مولا یہ خطا کر کے آئے گی، یہ قصوروں میں رہے گی، یہ غفلتوں میں رہے گی، اگر آپ ناراض ہو گئے تو میری امت کا کیا بنے گا؟ مولا اس دن میرے بھائی انبیاء بھی ہوں گے، میرے اور نبیوں کے دشمن بھی ہوں گے، اگر ان کے سامنے امت رسوا ہو گئی تو تیرے نبی کے دل کو چین کیسے پڑے گا؟ مالک ان کے لیے معافی کی چادر کو کشادہ کر دے اور ان پہ اپنی غفاری کے پردوں ڈال دے۔ میں اپنے مولا کو اپنی امت کے لیے منا رہا تھا۔ بلال تمہارا الصلاۃ خیر من النوم پکارنا تمہارے نبی کو اتنا پسند آیا، آج کے بعد سے ہر دن کی فجر کی اذان میں اسے شامل کر دو۔ میرے دوستو، ہر فجر کی اذان کے یہ کلمات آقا کے ان تاریخی بے قراری کی رات کو یاد دلاتے ہیں جو ہم گناہ گاروں کی محبت میں آپ تڑپے ہیں اور ہمارے لیے آپ بے چین ہوئے ہیں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں بے قرار ہوئے ہیں۔ وہ لاڈلا نبی جو امت کے لیے بے قرار ہوا اور ہر دن امت ہی کو یاد کرتا رہا اور امت کی شفقت و محبت میں بے چین ہوتے رہے، وہی اما جان فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا میرے حجرے میں آئے، چہرہ آپ کا کھلا ہوا تھا، میں خوشی کے مارے آپ کے دامن کو تھام لی۔ آقا نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا عائشہ کیا بات ہے، اب تک کہ تو نے کبھی میرے دامن کو ایسے نہیں پکڑا، کیا چاہتی ہے؟ میں نے کہا آقا میں آپ کی دعائیں چاہتی ہوں کہ میرے حق میں وہ دعائیں مل جائیں جن کو میرے کانوں نے نہیں سنا۔ تو آقا نے محبت میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنی لاڈلی بیوی اور امت کی اما جان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعائیں دی۔ فرماتی کہ دعاؤں کے سننے کے بعد میں اتنی بے قابو ہو گئی کہ کبھی کمرے میں دوڑ جاتی، کبھی بھاگ پڑتی، کبھی جھومتی، کبھی بے حال ہوتی۔ آقا نے فرمایا عائشہ میں نے اتنا بے حال تجھے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا جتنا آج تجھے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت میں نے کہا اللہ کے نبی، میرے کانوں نے آج اللہ کے لاڈلے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین میرے شہید شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ دعائیں سنی جو آج سے پہلے کبھی میرے کانوں نے نہیں سنے۔ میں اپنی قسمت پہ نازا ہوں، میں فرحا ہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنے کرم کا معاملہ کیا جائے۔ میرے دوست اور میرے بزرگوں، قربان جائے ہمارے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے۔ آقا نے جب یہ سنا تو فرمایا عائشہ جن دعاؤں کو تیرے کانوں نے آج پہلی بار سنا
تیرا نبی اپنی امت کو روزانہ 5 مرتبہ دعائیں دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، جس آقا نے امت کا اتنا خیال کیا ہو اور امت کے لیے اتنے مشقتوں کو جھیلا ہو اور دنیا سے فاقوں میں جانا گوارا کیا ہو، لیکن امت کو جہنم کے فاقوں میں تڑپتا دیکھنا گوارا نہ کیا ہو، آج یہ امت جیتے جی آقا کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اجنبی بنا گئی، اپنی نگاہوں میں بیگانہ بنا دی، اپنے گھروں میں بے دینوں کے طریقوں کا استقبال کر لی، لیکن آقا کے لاڈلے اور نورانی طریقوں کو قبول کرنے اور ان کی دین کی بے قراریوں کو پہچاننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ماہ رمضان، یہ ماہ قرآن، جو ماہ ایمان اور ماہ دعوت ایمان بھی ہے، کہ اسی مہینے میں آج کا دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے اور کل 17 رمضان کو بدر کا معرکہ اپنی تکمیل کو پہنچا ہے، تو آقا رمضان کے مہینے کی چلچلاتی دھوپ میں بدر کے میدان میں ہے۔ اے میری امت، دیکھ لو کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ اللہ کبھی بھی اس معرکے کو سال کے 12 مہینے میں کروا سکتے تھے، لیکن امت کو مزاج دیا کہ یہ مبارک مہینہ دین کے اور ایمان کی محنتوں اور جافشانیوں کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں بیت اللہ فتح ہوا، اس مہینے میں آسمانی فیصلوں کا ظہور ہوا، اس مہینے میں ابو جہل کی ہلاکت ہوئی، اسی مہینے میں عتبہ اور شیبہ کو اللہ پاک نے مردود قرار دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ بن کے اس دنیا میں دفن ہو گئے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اگر ہماری دعائیں سچی ہو، ہماری ندامت پکی ہو اور ہم اپنی زندگی کو دین کی محنت اور دعوت اللہ کے اعمال میں لگا دیں اور آخرت کی فکروں میں چلا دیں، کیا عجب کہ خدا کسی کی دعاؤں پہ پیار کر لے اور زمانے کے فرعون ڈوب جائیں اور زمانے کے قارون دھس جائیں اور زمانے کی جابرانہ طاقتوں کو خدا پاش پاش کر دیں اور امت کو ایک بار پھر غلبے کا فیصلہ اس مہینے میں دے دیں۔ اسی اللہ مجھ کو اور آپ کو ان محنتوں کے لیے قبول کرے اور ہم کو اپنے پاک کلام کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق دے۔ اسی کے لیے میرے دوستو، دعوت اللہ کا ماحول استقامت کا ذریعہ بنے گا۔ آدمی ہر حال میں دین کی محنت میں آئے، دینداروں کی صحبت میں آئے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں آئے اور اپنی جی چاہے نہ چاہے ہر حال میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اپنے گھروں میں حدیث پاک کا سننا، اپنے ماحول میں دین کے تذکروں کا کرنا، اپنی ذات سے اللہ کی طاعت و عبادت میں رگنا اور اپنے گھرانے اور اپنے دوستوں کو دین کی دعوت دینا، اگر یہ دعوت کا مزاج بنے گا تو انشاءاللہ استقامت زندگی میں آئے گی۔ اور یہ مبارک ایام وہ ہے جس میں ندامت میں بھی اللہ استقامت دے دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ تائب ہو کر مانگ لینا، اس نیتوں کے ساتھ کہ اے اللہ اب ہم مرتے دم تک دین کی محنت کو اور قرآن پاک کے تقاضوں کو اپنی زندگی کا کام بنائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے رمضان میں ہم نے آپ کی مرضی کو فوقیت دی، زندگی بھر آپ کی مرضی پہ چلیں گے انشاءاللہ اور آپ کی مرضی کے اوپر دنیا میں دین کو پھیلائیں گے انشاءاللہ اور دین کی محنتوں میں اپنے مقام پر بھی اللہ کے گھر کو آباد کریں گے اور دوسروں کے اندر بھی ایمان کی پکار کو منتقل کرنے کے لیے مانگیں گے۔